لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. دیکھو اللہ تعالیٰ نے 4 کی 2 کی کیوں ہیں؟ تاکہ نمازیں اپنے وقت پہ پڑھی جائیں. جب کسی کو کسی جگہ رخصت دی جاتی ہے نا تو کسی اور ٹینشن سے بچانے کے لیے دی جاتی ہے, کسی ٹینشن سے بچانے کے لیے جاتی ہے, اس کے بدلے میں کسی دوسری ٹینشن میں ڈالا جاتا ہے. رخصت کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے. مثال کے طور پر دیکھو, آپ کو جاب ملی, آپ کے باس نے آپ سے یہ کہا کہ بھائی تمہیں ناغہ کرنے کی اجازت نہیں ہے, چھٹی نہیں کرنی تم نے, سوائے سنڈے کو چھٹی نہیں کرنی. نیچر آف جاب ایسی ہے کہ آپ نے چھٹی نہیں کرنی. آپ نے کہا سر میں تو دیکھیں اب 9 بجے پہنچنا ہوتا ہے, ٹریفک بھی ہوتا ہے اور اتنے مسائل ہوتے ہیں, کراچی کے حالات بھی ایسے ہیں, اللہ نہ کرے کوئی بم دھماکہ ہو گیا, اور آپ نے کہا چھٹی بھی نہیں کرنی. تو اب وہ کیا کرے گا, آپ کو رخصت دے گا. وہ رخصت یہ دے گا کہ ٹھیک ہے یار تمہارے لیے میں تمہیں ایک رخصت دے رہا ہوں, 9 کے بجائے تم 11 بجے پہنچ جاؤ. یہ رخصت کیوں دے رہا ہے؟ تاکہ چھٹی والی رخصت کو بچائے. کیا خیال ہے؟ ایسا ہی ہے نا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں یہاں, یہ جب بھی کوئی سہولت دی جاتی ہے نا تو کوئی دوسری ذمہ داریاں بڑھائی جاتی ہیں, ان ذمہ داریوں کے عوض میں سہولتیں دی جاتی ہیں کہ یار چل میں تجھے یہ آپشن دے رہا ہوں. جیسے میں اپنی مثال دوں, لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب آپ ہمارے ولیمے میں آئیں. میں کہتا ہوں یار میں ولیمے میں آؤں گا, اتنی سیلفیاں, اور میں تو رات کو کھانا جلدی کھا لیتا ہوں اور میں مرغن غذائیں کھاتا نہیں ہوں. تو لوگ ایک رخصت دیں گے مجھے, مفتی صاحب آپ حاضری لگا کے چلے جائیں. یہی ہوتا ہے نا یار, آپ کھانا نہیں, بس آنا دولہا کے ساتھ ایک سیلفی لینا, اور تاکہ وہ دلہن کو ڈرا سکے, اس کے بعد آپ چلے جانا. تو اتنی رخصتیں دے دیں, یہ کیوں؟ آنا ضرور ہے آپ نے. اب میں نے کیا کیا, میں نے یہ الٹا قیاس کرنا شروع کر دیا. میں نے کہا آپ نے مجھے اتنی رخصت دی تھی, یعنی میں نہیں گیا ولیمے میں, اگلے دن اس کا فون آئے گا نا غصے سے, کہ یار آپ آئے نہیں. میں نے کہا میں اس سے کہوں بھائی میں تو کھانا لیٹ کھاتا نہیں ہوں, میں رش سے بہت ڈرتا ہوں, تو کہے گا مفتی صاحب ہم نے آپ کو ان تمام ذمہ داریوں سے سبکدوش اسی لیے تو کیا تھا کہ آپ آئیں ضرور. آپ کے لیے الگ سے ہم نے کہا بھائی کھانا بھی الگ کھائیں گے, دال چاول پکوائے آپ کے لیے, کھچڑی پکوائی آپ کے لیے, پھر بھی اس میں کہا کہ نہیں بھی کھانا ہو. تو یہ تو میں نے آپ کو ساری سہولتیں دی اس لیے ہیں کہ اب باہر صورت آپ نے آنا ہی آنا ہے. میں الٹا قیاس کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں یار یہ آدمی اتنا اچھا ہے کہ اس نے مجھے یہ سہولت بھی دے دی کہ آپ کھانا نہ کھائیں, اس نے مجھے یہ سہولت بھی دے دی کہ سیلفیاں نہ کھنچوائیں, اس نے مجھے یہ سہولت بھی دے دی اگر کھانا ہو تو کھچڑی کھا لیں. تو اس کا مطلب یہ سہولتوں والا آدمی ہے, لہذا میں جاتا ہی نہیں ولیمے میں, یہ سہولت بھی لے لیتا ہوں اس سے. تو وہ کیا کہے گا, میں جو باقی تمام سہولتیں دے رہا ہوں اس لیے دے رہا ہوں کہ نہ آنے کا آپشن ختم ہو جائے. تو سفر میں جو اللہ نے 4 رکعت کی 2 کی ہیں, اور ٹریولنگ کے دوران سنت موقتہ بھی معاف کر دی ہیں, وہ اس لیے کی ہیں کہ قضا کرنے کا آپشن ختم ہو جائے. تو اگر اسلام میں اس کی اجازت ہوتی سفر میں ظہر کے ساتھ اثر پڑھ لو, اتنی کھلی چھوٹ, چاہے تو ظہر کے وقت میں ہی اثر پڑھ لو, چاہے تو اثر کے وقت میں ظہر پڑھو, چاہے تو مغرب کے ساتھ عشاء پڑھ لو, چاہے تو عشاء کے وقت میں مغرب پڑھ لو. تو پھر 4 کی 2 کی کیوں ہیں اللہ تعالیٰ نے؟ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو سہولت کے اندر کبھی بھی سہولت نہیں دی جاتی, سہولت دی جاتی ہے تو کسی دوسرے حکم کو زندہ کرنے کے لیے. اللہ کو یہ بات معلوم ہے کہ سفر میں نمازوں کا اپنے ٹائم پہ پڑھنا بہت مشکل ہے, تو اب ہم کہہ سکتے تھے اللہ حضر میں بھی پوری پڑھ رہے ہیں, سفر میں بھی تو نے حکم دیا کہ اپنے وقت پہ نماز پڑھنی ہے, یہ ہمارے بس کا نہیں ہے. اللہ نے کہا چلو میں تمہیں ایک پیکج دیتا ہوں, 4 کی 2 پڑھ لو تم, تاکہ تمہارے پاس اب یہ عذر نہ رہے کہ ہم ٹائم پہ پڑھنا ہمارے لیے مشکل تھا. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو 4 کی 2 کی اس لیے رخصت دی, اس لیے کہ اب تمہارے لیے نمازوں کو ٹائم سے ٹالنے کا آپشن ختم ہو جائے. یہ دنیا میں ہوتا ہے کہ جب ایک رخصت دی جاتی ہے تو کوئی دوسری ذمہ داری بڑھائی جاتی ہے. دیکھو فوج میں آفیسروں کی تنخواہیں زیادہ ہوتی ہیں, ان کو بینیفٹ دیے جاتے ہیں, تو اس کے بدلے میں ان کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ زیادہ ڈال دی جاتی ہے. دنیا میں کہیں نہیں دیکھا رخصت برائے رخصت ہو, ایسا نہیں ہوتا. سہولت برائے سہولت نہیں ہوتی, ایک سہولت دی جا رہی ہے تو دوسری ذمہ داری بڑھائی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عام دنوں میں بھی نمازوں کو اپنے وقت میں پڑھنے کا حکم دیا, سفر میں بھی نمازوں کو اپنے وقت پہ پڑھنے کا حکم دیا. فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ, جنگ میں بھی نمازوں کو اپنے وقت پہ پڑھنے کا حکم دیا. فإن خفتم فرجالا او رکبانا, اللہ نے فرمایا اگر خوف کی حالت ہو, جنگ کی حالت ہو, سوار ہو کے پڑھو, پیدل ہو کے پڑھو, پیدل پڑھ لو, یعنی اس کی بھی تمہیں اجازت ہے.
پیدل چلتے ہوئے پڑھ لو, سوار ہو کے پڑھ لو. یہ کیوں رخصتیں دی جا رہی ہیں بھائی؟ پڑھو ٹائم پہ, پڑھو کیا کرنا ہے ٹائم پہ. تو یہ رخصت دی اس لیے جا رہی ہے حفاظت کہتے ہیں اپنے ٹائم پہ پڑھنا. اس لیے امام صاحب کا موقف بہت خاندانی موقف ہے, اس میں جمع بین الصلاتین کے مسئلے میں ہلکا موقف نہیں ہے, بہت بھاری. اور ویسے بھی امام صاحب کے جو دونوں شاگرد ہیں ابو یوسف اور امام محمد, انہوں نے بہت سارے مسائل میں امام حنیفہ سے اختلاف کیا ہے, اس مسئلے میں انہوں نے بھی اختلاف نہیں کیا. امام ابو حنیفہ کا موقف اتنا مضبوط تھا کہ اس مسئلے میں انہوں نے بھی امام حنیفہ والا ہی موقف رکھا ہے. تو تینوں امام اس میں جمع ہیں, اور وجہ اس کی ہے کہ دلائل کی دنیا میں یہ موقف بہت مضبوط ہے. اس لیے نمازیں اپنے ٹائم پہ ہی پڑھا کریں. چلو. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.